تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اذبح کہ تو ذبح کر دے، لیکن چھری کو اللہ نے حکم دے دیا لا تذبح کہ تو ذبح نہ کریو، تو ذبح مت کریو۔ وہ پوری کوشش میں تھے اذبح کہ ذبح ہو ذبح ہو ذبح ہو، لیکن ادھر اللہ کا چھری کو حکم تھا لا تذبح کہ تو ذبح نہ کریو، لا تذبح تو ذبح نہ کریو۔ اور پھر اللہ نے ان کو پکارا ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا کہ جو میں نے خواب تجھے دکھایا تھا کہ تو اپنے پیارے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے الحمدللہ بقرعید آنے والی ہے، قربانی کے دن آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی کریں گے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان جو قربانی کا ذکر ہے وہ اللہ نے بہترین طریقے سے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ بقرعید آنے سے پہلے وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ واقعہ آپ سب کی خدمت میں آ جائے تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس سے ہمیں ان کے جذبے کا، ان کی قربانی کا ہمیں پتہ لگے گا، اور قربانی کرتے وقت ہمیں وہ سارا شوق اور ذوق ہمارے سامنے رہے گا، تاکہ جتنا شوق اور ذوق سے ہم قربانی کریں گے اتنا ہمیں اعلیٰ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتی ہے، وہ وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہم تو الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں اور صبح کو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ بعض کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو خواب کے ذریعے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اس دعا کا ذکر ہے رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو بیٹا عطا کر دیجئے من الصالحین، جو نیکوں میں سے ہوں، نیک لوگوں میں سے ہوں، ایسا بیٹا عطا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول بھی کر لیا اور ان کو ایک نیک بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اس خوشخبری کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے، وہ کیا ذکر ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے خوشخبری سنا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کس کی، بغلام حلیم، ایک تحمل مزاج بیٹے کی، ایک برداشت کرنے والے لڑکے کی، ایک صبر کرنے والے لڑکے کی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی خوشخبری سنا دی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوشخبری بھی سنا دی، ان کی دعا بھی قبول کر لی اور ان کو بیٹا بھی عطا کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک لگاتار خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن خواب دیکھا، پھر دوسرے دن بھی خواب دیکھا، پھر تیسرے دن بھی خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کے بڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کا ذکر کر دیا، اس خواب کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ کیا ہے، اس چیز کا بھی ذکر قرآن کریم نے بڑے شاندار اور بڑے نرالے طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، جب وہ دوڑنے لگے، چلنے پھرنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہی موقع ہے کہ میں اس کو اپنے خواب کے بارے میں بتا دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی ارى فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے، اس بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر تربیت کا بھی مزاج ہے۔ وہ تربیت کا کیا مزاج ہے کہ اگر ہم کوئی اپنے بچوں سے کام کہتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ مارنا پیٹنا اور بدتمیزی کرنا اور ان سے کام بھی کراتے ہیں، لیکن دیکھو یہاں پر کتنی بڑی قربانی کی بات ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے خواب کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، میرے بچے اس معاملے میں بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں، اتنے پیارے انداز میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اس کے جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ان قریب آپ مجھے تحمل پائیں گے، ان قریب آپ مجھے برداشت کرنے والا پائیں گے، ان قریب آپ مجھے خاموش پائیں گے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کریں، اور مجھے آپ کیا پائیں گے؟ صبر کرنے والا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے قبول کر لیا اللہ کے اس حکم کو۔ کون سے حکم کو؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور دونوں نے یہ حکم کو قبول کر لیا، اور آگے کیا ہوا؟ وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وتلہ للجبین، اور ڈال دیا ان کو پیشانی کے بل ڈال دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں اور اس کے چہرے پر نظر پڑ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اولاد کی محبت میں جیت جاؤں اور اللہ کی محبت میں ہار جاؤں، اور اللہ کی محبت مغلوب ہو جائے اور اولاد کی محبت غالب ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ڈال دیا ان کو پیشانی کے بل، تاکہ اللہ کی محبت غالب رہے اور اولاد کی محبت چاہے مغلوب ہو جائے، میں اولاد کی محبت میں ہار جاؤں لیکن اللہ کی محبت میں جیت جاؤں۔ تو انہوں نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل ڈال دیا، اور یہ سارا واقعہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اذبح، کہ تو ذبح کر دے، لیکن چھری کو اللہ نے حکم دے دیا لا تذبح، کہ تو ذبح نہ کریو، تو ذبح مت کریو۔ وہ پوری کوشش میں تھے اذبح کہ ذبح ہو، لیکن ادھر اللہ کا چھری کو حکم تھا لا تذبح، کہ تو ذبح نہ کریو، لا تذبح، تو ذبح نہ کریو۔ اور پھر اللہ نے ان کو پکارا ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا، کہ جو میں نے خواب تجھے دکھایا تھا کہ تو اپنے پیارے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، پھر اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم نیکی کرنے والے کو نیکی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً ہم نیکی کرنے والے کو ثواب دیتے ہیں۔ پھر آگے قرآن کریم اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ کھلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بڑا خطرناک امتحان تھا۔ قرآن کریم نے خود کہہ دیا واضح طور پر یہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھلا امتحان تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جیسے اللہ نے پہلے بتایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کو کیا بدلہ دیا؟ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے عظیم ذبیحہ دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لیا۔ یعنی کہ وہ تو حضرت ابراہیم کو ذبح کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں وہ ذبیحہ دے دیا، اور کہا تھا کہ تم اس مینڈے یا دمبے کو ذبح کر دو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو اللہ نے بچا لیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان کو عظیم ذبیحہ دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لیا۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد والوں کے لیے اس طریقے کو باقی رکھا، اس روایت کو باقی رکھا، اس سنت کو باقی رکھا کہ بعد والے لوگ بھی اس کو قربانی کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس شوق پر، اس ذوق پر، اس قربانی پر، اس جذبے پر اللہ نے ان کو سلام پیش کیا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو، اے ابراہیم تمہیں سلیوٹ ہو کہ تم نے قد صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو اللہ نے تمہیں دکھایا تھا تم نے اس کو سچا کر دیا۔ پھر اللہ نے ان سے کہا کذالک نجزی المحسنین، اللہ تو ایسے ہی نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا انہ من عبادنا المؤمنین، کہ ابراہیم تو ہمارے مؤمنین بندوں میں سے ہیں۔ کہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں، وی آئی پی لوگوں میں سے ہیں۔ اس یہ خوبصورت واقعہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو عظیم الشان قربانی کا واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے وہ یہ واقعہ ہے۔ تو کیا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے معاملے میں پورا واقعہ کو اثر انجام دیا، اور وہ اپنے خواب میں بالکل سچے ہوتے رہے، اللہ کے حکم میں سچے ہوتے رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ نے تو ان سے اولاد کی قربانی مانگی تھی، لیکن کیا ہوا؟ وفدیناہ بذبح عظیم، ان کو عظیم ذبیحہ دے کر اپنے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اللہ نے، اور کیا کہا کہ یہ دمبا ذبح کر دو۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح تو مینڈا کیا تھا، لیکن ثواب اولاد کو ذبح کرنے کا ملا تھا۔ کیوں؟ قد صدقت الرؤیا، کیونکہ انہوں نے تو خواب کو سچا کر دکھایا تھا۔ وہ تو اللہ کا حکم آ گیا بیچ میں کہ کہ اے ابراہیم تو اس کو نہ ذبح کر، ہم تجھے ذبیحہ دے رہے ہیں، تو اس کو قربان کر۔ علماء نے لکھا ہے وہ چاہتے
چاہتے تو بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی منشا کیا تھی؟ اللہ نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش میں سچے اترے اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ایک ذبیحہ دے دیا، لیکن ثواب ان کو کس کا ملا؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب ملا، لیکن انہوں نے ذبیحہ کس کا ادا کیا تھا؟ مینڈے کا دیا تھا۔ اللہ نے ان کو بیٹے کی اولاد کو ذبح کرنے کی، اولاد کو قربان کرنے کی اللہ نے ان کو ثواب عطا کیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم بھی قربانی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ کے حکم کے اندر اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو لٹانے کی کوشش کریں، جب جا کے اس دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خوش دلی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔